نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے میں صرف تمہاری طرح ایک بشر ہوں، اور میرے اور تمہارے درمیان یہ فرق ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور اللہ کا یہ پیغام آتا ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے۔ لہٰذا جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت میں سب انسانوں کا شریک بتایا، اور پھر ایک عظیم فرق بھی بیان فرما دیا کہ ہیں بشریت کے لباس میں، مگر فرق اتنا بڑا ہے کہ تم میں سے کسی کے پاس اللہ کے فرشتے وحی لے کر نہیں آتے ہیں۔ یہ وہ عظمت و شان والی ذات ہے کہ جن کے پاس اللہ کے پیغام آتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے پاس اللہ کی وحی لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بتا دیا کہ کہیں وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں عظمت آیتوں میں گرتی ہوئی نظر آئے انہیں دلیل بنا لیں، تو اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ تمہیں کوئی دلیل ملنے والی نہیں ہے۔ ہم نے تو ان کی شان اور عظمت کو بڑھایا ہے، اور جس کی شان اور عظمت ہم بڑھا دیں اس کی شان کون گھٹا سکتا ہے؟ تو ہم نے بشر بتا دیا، تو زیادہ ایک دم اپنے مقصد میں خوش مت ہو جانا، بلکہ یہ یقین رکھنا کہ اتنا عظیم مرتبہ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے کہ ہماری وحی ہوتی ہے ان کے اوپر، ہمارے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، ہمارے پیغام ان کے پاس پہنچتے ہیں، تم میں سے کوئی اس مقصد اور اس مرتبے والا نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ جو بھی عبادت کرو نیت یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس دین کی آڑ میں کہیں دنیا کمانے والے بن جائیں۔ بہت سے لوگ اس دھوکے میں ہیں کہ ہم یہاں پر دنیا والوں کو یہ بھی دکھا دیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں، ہم بڑے صاحب مرتبہ ہیں، اور ان کے دلوں میں اپنا مقام اور عظمت پیدا کر کے ان سے دنیا کے منافع حاصل کر لیں اور اللہ بھی راضی ہو جائے، دونوں ہاتھوں میں لڈو آ جائے کہ دنیا والے بھی ہماری عزت کریں اور اللہ کے یہاں بھی مقام ہو جائے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک ہو سکتا ہے، یا تو بندوں کو دکھانے کے لیے عمل کر لو یا پھر ہمیں راضی کرنے کے لیے عمل کر لو۔ جو ہمیں راضی کرنے کے لیے عمل کرے گا اس کا عمل تو آخرت میں کام آئے گا، اور جو صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کرے گا یا دین کی آڑ میں دنیا کمانے کی کوشش کرے گا تو وہ سمجھ لے کہ اسے اللہ کے یہاں کچھ ملنے والا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دین کا سہارا لے کر لوگوں کو دھوکے دیتا ہے اور دین کی آڑ میں دنیا کمانا چاہتا ہے، فرمایا وہ شخص اللہ کے یہاں انتہائی نامقبول ہے اور سب سے زیادہ بدترین انسان ہے۔ ایسے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ زبانیں ان کی شکر سے زیادہ میٹھی ہوتی ہیں، اور ہمارا دل ان کے بھیڑیوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یہ دین کو آڑ بنا کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے یہ عمل ہمارے پاس بھی کام آ جائیں گے، تو وہ سمجھ لیں کیا ہم ان سے دھوکہ کھا سکتے ہیں؟ کیا یہ اتنی جرأت رکھتے ہیں ہمارے سامنے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، دلوں کے حال سے بھی واقف ہیں، اور پھر بھی ایسے عمل کر رہے ہیں، ایسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ تو میں بھی فرمایا اللہ نے اپنی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو اس نیت سے عمل کرے گا اور اس نیت سے اپنے آپ کو دیندار بنا کر دکھائے گا کہ اس کی آڑ میں دنیا کمائے، تو میں بھی ایسے لوگوں کو ایسے فتنوں کے اندر مبتلا کر دوں گا کہ ان فتنوں کو پھر کوئی دور کرنے والا نہیں ہوگا، اور بڑے سے بڑا بردبار اس میں حیران ہو کر رہ جائے گا۔ الحمدللہ عام لوگ تو اس سے بہت بچے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے تھوڑی سی چاہے نماز پڑھ لیں، تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں، تھوڑا سا ذکر کر لیں، لیکن جو خاص بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے بڑے خطرات ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم خوب اچھے چمکتے ہوئے لباس پہن کر دنیا والوں کو یہ دکھائیں کہ ہم کسی مرتبے اور مقام پر ہیں، لوگ ہماری طرف کھینچ کر آئیں، زیادہ سے زیادہ ہمارے ارد گرد بھیڑ لگے اور ہمارے زیادہ سے زیادہ کہنا ماننے والے ہو جائیں، صاحب حیثیت بھی ہو جائیں، تو ہم ان سے پھر دنیا کے فائدے حاصل کرنے لگے۔ تو ایسے لوگ چاہیں تھوڑی دیر کے لیے دھوکہ دے دیں، لیکن موت سب کو آنا ہے، اللہ کے یہاں اللہ کے سامنے سب کو حاضر ہونا ہے، اس سے کسی کی نیت چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا اپنے بزرگوں کو کہ ان کے بڑے اونچے مرتبے اور مقام، بڑے اہل علم، بڑے متقی اور پرہیزگار، لیکن سادے سودے کپڑے پہننے والے جیسے سب پہنتے ہیں، جیسے سب کے کرتے پیجامے ایسی ان کے کرتے پیجامے، جیسے سب کی جواہر کٹے ایسی ان کی جواہر کٹے، اور وہ لوگ جن کے پاس نہ علم کا کوئی مقام ہے، نہ تقوی اور پرہیزگاری میں کوئی حیثیت ہے، لیکن لباس ایسے اونچے اونچے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان سے دھوکہ کھا کر یہ سمجھنے لگیں نہ جانے کون سے مرتبے اور مقام کے اوپر یہ فائز ہیں۔ نیتوں کو اللہ جانتا ہے، ہم کسی پر کوئی عیب نہیں لگا رہے ہیں، کسی پر تہمت نہیں لگا رہے ہیں، الگ الگ لوگوں کی سوچ اور فکر ہوتی ہے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ ہم کسی کو اچھے چمکتے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے دیکھ کر یہ سمجھنے لگیں کہ یہ دھوکے باز پیر ہے یا کوئی دھوکے باز عالم ہے۔ بعض لوگ چمکتے ہوئے اس لیے بھی پہنتے ہیں کہ لوگ ہمیں یہ کہیں کہ دیکھو یہ چمکتا ہوا عمدہ کپڑے پہن رہا ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، تو ہم سے بدگمان ہو کر دور بھاگیں، ہم بلانا ہی نہیں چاہتے اپنے پاس۔ تو اس کی نیت کو تو اللہ جانتا ہے، کیا معلوم وہ تنہائی میں اللہ کے سامنے کیسا روتا اور گڑ گڑاتا ہے، کیسے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو نہ ہم پھٹے پرانے کپڑوں کا خیال کریں، نہ ہم چمکتے ہوئے کپڑوں کا خیال کریں۔ یہی حدیث جو میں نے بیان کی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ موٹے چھوٹے کپڑے جیسے صوفیہ پہنتے ہیں، گدڑیاں پہنتے ہیں، وہ اس لیے دکھانے کے لیے بھی پہن لیتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھیں بڑے نرم دل ہیں، بڑے اللہ والے ہیں۔ فرمایا ایسے بھی دھوکے باز ہوتے ہیں کہ پیروں کے اور صوفیہ کے اور اولیاء اللہ کے لباس میں فرمایا کبھی بھیڑیے بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ تو نیتوں کو اللہ جانتا ہے، لہٰذا کچھ دنوں صحبت اختیار کر کے دیکھنا چاہیے کہ کون اللہ والا ہے، کون دھوکے باز ہے، تب کہیں جا کر اپنی صحبت اس کے ساتھ رکھیں تاکہ اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں اور بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سنانے کی کوشش کرے گا دوسروں کو اپنے اعمال، اللہ قیامت کے دن اس کو سنائے گا۔ جو لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرے گا اللہ اسے دکھائے گا۔ اس کا مطلب علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو اس لیے نیک عمل کرے گا تاکہ اس کے چرچے ہو جائیں کہ بھائی بڑا نیک آدمی ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے سب کے سامنے چرچے کرے گا، یہ ہیں جو عمل اس لیے کرتے تھے کہ میرے چرچے ہو جائیں، میرا نام ہو جائے، تو سب کے سامنے بے عزت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جو دکھانے کے لیے عمل کرے گا اللہ سب کو دکھائے گا، دیکھ لو بھائی ان کا چہرہ، یہ اس لیے نیکیاں نہیں کرتے تھے کہ ہمیں راضی کر لیں، یہ اس لیے نیکیاں کیا کرتے تھے کہ لوگوں میں نیک مشہور ہو جائیں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے اللہ کے بندے دکھانے کے لیے عبادتیں کرتے ہیں، فرمایا انہیں خبردار ہو جانا چاہیے کہ ریاکاری کا عمل بھی شرک ہے۔
فرمایا جس نے نماز اس لیے پڑھی کہ لوگوں کو دکھائے، فرمایا اس نے شرک کیا۔ جس نے روزہ اس لیے رکھا کہ لوگوں کو دکھائے، اس نے شرک کیا۔ جس نے صدقہ اس لیے دیا کہ لوگوں کو دکھائے، فرمایا اس نے شرک کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت کے اوپر سب سے بڑا جو خوف ہے وہ شرک کا ہے۔ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ کے بعد بھی آپ کے بعض امتی شرک کریں گے؟ فرمایا وہ شرک نہیں کہ وہ سورج کی پوجا کرنے لگیں یا چاند کی پوجا کرنے لگیں یا کسی پتھر کو پوجنے لگیں یا کسی بت کو پوجنے لگیں۔ فرمایا بہت سے لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کیا کریں گے، یہ مراد ہے میری شرک سے۔ فرمایا یہ چھوٹا شرک ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو بھی عبادت کی اللہ توفیق عطا فرما دے، سبحان اللہ ایک بار کہہ دیں اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ ریاکاری کے 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ حضرت خطیب اعظم مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں فارسی کا یہ شعر لکھا ہوا ہے: 1000 سجدہ بزہد و ریا اگر بکنی، بیک رکوع محبت برابری نہ کند۔ 1000 سجدے اگر ریاکاری کے اور دکھاوٹ کے کر لوگے تو محبت کے ایک رکوع کی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کی محبت دل میں لے کر ایک رکوع کر لیا جائے تو دکھاوٹ کی ساری زندگی کی عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ لیکن مقصد ہمارا نہیں ہے دکھانے کا۔ اتفاق سے ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں، کوئی آ گیا اور اس نے دیکھ لیا تو اس میں گناہ نہیں ہوتا ہے۔ نیت اگر ہماری یہ ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ لے تب وہ شرک مانا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں مصلی پر بیٹھا ہوا اللہ کی عبادت میں اور ذکر میں لگا ہوا تھا، ایک شخص میرے ملنے والے گھر میں آئے تو مجھے یہ حالت اپنی بڑی اچھی لگی کہ انہوں نے مجھے بڑی اچھی حالت میں دیکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے، اللہ نے تمہیں 2 طرح کا ثواب عطا فرما دیا، چھپ کے عبادت کرنے کا بھی ثواب عطا فرما دیا اور اس کے سامنے ظاہر کر کے کھلم کھلا عبادت کرنے کا بھی ثواب عطا فرما دیا۔ تو چونکہ نیت یہ نہیں تھی کہ کوئی دیکھے، اللہ کی عبادت میں تھے، اتفاق سے دیکھ لیا، تو اچھی حالت میں کوئی ہمیں دیکھ کر اچھا گمان ہمارے ساتھ قائم کرے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہمارا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں نیک سمجھیں یا اچھا سمجھیں۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ یہ ہمیں اور آپ کو تمام اپنی عبادت اور اپنے دین پر چلنے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں، ریاکاری اور دکھاوٹ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور جو بھی نیک اعمال ہو جائیں اللہ انہیں قبول فرما لے، جو گناہ ہو گئے اللہ انہیں معاف فرما دے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں مولا انہیں شفا عطا فرما۔ خاص طور سے ہمارے شہر میں ڈینگو وغیرہ کے بخار کا بہت اثر ظاہر ہو رہا ہے، مولا اس اثر کو دور فرما، جو اس میں مبتلا ہو گئے انہیں شفاء کلی عطا فرما، اور جو مولا اس سے محفوظ ہیں ان کو آئندہ بھی محفوظ رکھ۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو اولاد والے ہیں انہیں اپنے اولادوں سے خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین بجائے